وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من عمل سيئة يجزى به. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے کہ جب کوئی شخص عمل کرتا ہے برا تو اس کی سزا بھی پاتا ہے. اس کی ایک سزا اس دنیا میں یہ ملتی ہے کہ ان المعاصی تقصر العمر، گناہوں کی نحوست سے عمر کم ہو جاتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزاد في العمر الا البر، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں. دعا ایک ایسی نیکی ہے کہ تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں. اور فرمایا نیکی کی بدولت اللہ عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں. جیسے گناہ کی نحوست سے عمر میں کمی ہوتی ہے، اسی طرح نیکی کی برکت سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی دونوں شکلیں ہیں کہ نیکی کی برکت سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں برکت ہو جاتی ہے. وہ اپنی زندگی کے اندر خوب اچھے کام کرتا ہے. بس اوقات ایک شخص کی زندگی ہے، وہ اپنی عمر میں نیکی کی بدولت وہ کام کر جاتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ملک اور وطن کے لیے، کہ ایک بڑی جماعت، ایک بڑا گروہ، ایک بڑا طبقہ، ایک بڑی دولت لگانے پر بھی وہ کام نہیں ہو سکتا تھا جو ایک شخص آیا اور اس دنیا کے اندر تھوڑی سی عمر گزار کے کر کے چلا گیا. ایک مطلب تو یہ کہ اللہ نے اس کی عمر کو اتنا قیمتی بنا دیا نیکی کے بدولت. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ماں کے بیٹے ہی تو تھے. عام انسانوں کی سی شکل و صورت تھی ان کی بھی، لیکن صائم الدہر تھے. ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، خوب روزے رکھتے تھے. اعلیٰ درجے کی نیکی زندگی میں تھی. لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بدل کر کے چلے گئے. ایسے ہزاروں لوگ آئے دنیا میں جنہوں نے نیکی اور پاکیزگی اور طہارت کی زندگی گزاری. گئے تو وہ کام کر گئے کہ پیچھے صدیوں میں ان کے کاموں کی برکت نظر آتی چلی گئی. ہمارے بزرگوں میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کی زندگی تھی، آج کروڑوں انسانوں کی زندگیاں اس محنت سے بدل رہی ہیں. کروڑوں انسانوں کی زندگیاں. ایک شخص آیا، امت کے ایک بڑے طبقے کی کایا بدل کے چلا گیا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک شخص تھا، 800 سے زائد کتابیں دین کے ہر موضوع پر، تفسیر پر بھی، حدیث پر بھی، فقہ پر بھی، تصوف پر بھی، معاملات پر بھی، معاشرت، کوئی شعبہ چھوڑا نہیں. اردو میں، عربی میں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکری رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی تھے، ایسی کتابیں عربی میں لکھی کہ عرب دھنگ رہ گئے. حدیث کی شروحات لکھی حضرت نے، عرب دھنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ اجمی بھی ایسی عربی لکھ سکتا ہے. جب زندگی میں نیکی ہوتی ہے تو ایک آدمی سے وہ کام لیتا ہے کہ بڑے بڑے لائبریریاں اور بڑے بڑے طبقات بھی وہ کام نہیں کر پاتے. حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی درجے کے نیک، سنت کے اتنے پابند. انگریز نے گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے کہ اس ملا کو گرفتار کرنا ہے. یہ انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتا ہے.
سادہ بہت تھے، لیکن پیارے نبی کے عشق اور محبت سے دل سرشار تھا۔ حضرات نے کہا آپ رپوش ہو جائیں کچھ دنوں کے لیے۔ 3 دن رپوش ہوئے، باہر نکل آئے۔ ساتھیوں نے بڑا اصرار کیا، حضرت آپ رپوش ہو جائیں، گرفتاری ہو جائے گی۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن تک رپوش ہوئے تھے، میں چاہتا ہوں میں بھی صرف نبی کی سنت پر ہی عمل کروں۔ کہنا آسان ہے، ایک ادارہ کیا قائم کیا، ایک تحریک بنا دی، ایک تحریک کہ بر صغیر میں دین کے اتنے مراکز نہیں، دنیا میں دین کے اتنے مراکز اس ایک ادارے سے پیدا ہوئی ہے۔ ایک شخص نے بنیاد ڈالی، بیج ڈالا، وہاں سے محدث پیدا ہوئے، مجاہد پیدا ہوئے، مبلغ پیدا ہوئے، داعی پیدا ہوئے، شیوخ پیدا ہوئے۔ دنیا کے اندر آج اس کا فیض ساری اور جاری ہے۔ ایک شخص آیا تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نیکی کی بدولت، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یزید فی العمر الا البر، نیکی سے عمر بڑھ جاتی ہے، یعنی اللہ اس کی زندگی سے خوب کام لیتا ہے، خوب کام لیتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ طبیعی عمر بھی اللہ بڑھا دیتا ہے نیکی کی برکت سے۔ اور تیسرا مطلب یہ لکھا کہ اللہ رب العزت اس کے اعضاء اور جوارح سے زندگی کے آخری حصے تک خوب کام لیتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح جب گناہ ہوتا ہے تو اللہ عمر میں کمی کر دیتے۔ ایک مطلب تو یہ کہ زندگی گزاری کہاں، ایسی خواری میں کہ اب پیچھے دیکھتا تو شرمندگی ہوتی ہے، ارے یار یہ زندگی نہ ہوتی تو اچھا تھا، میری زندگی کے اندر سے یہ دن نکال دیے جاتے تو اچھا ہوتا، ایسی زندگی گزاری ہے، تمنا کرتا ہے۔ اور بس اوقات ساری زندگی ایسی شرمناکی کی گزرتی ہے کہ اللہ کے دربار میں جب گائے گا تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ مجھے اپنی زندگی کی تصویر دیکھنی نہ پڑتی، مر ہی جاتا، مٹی ہو جاتا۔ ایسی زندگی بھی ہوتی ہے۔ فما ربحت تجارت، زندگی ہے، لگا دیا اس سرمایہ کو، کچھ نفع نہیں ہوا اس کی تجارت میں، کچھ نہیں کمایا۔ ایک زندگی یہ ہوتی ہے، زندگی سراسر شرمندگی، رسوائی ہی رسوائی مقدر میں ہے۔ تو اس لحاظ سے کہا کہ عمر گھٹ جاتی ہے، کسی کام کی نہیں تو عمر وہ گننے بھی نہیں آتی، وہ شمار بھی نہیں آتی۔ اور دوسرا مطلب یہی ہے کہ اللہ اس کی عمر کی، اس کی زندگی کی صلاحیتیں اس سے چھین لیتا ہے، صلاحیتیں چھین لیتا ہے۔ اللہ کسی کو کوئی نعمت دے اور جب اس نعمت کا استعمال ٹھیک نہ کرے تو اللہ اس نعمت کی خوبیاں لے لیتا ہے، اس نعمت کی خوبیاں لے لیتا ہے، عقل و دانش کا کمال لے لیتا ہے، عقل و شعور کا فہم لے لیتا ہے، قوت صحت کے فوائد اور اس کے فوائد ثمرات لے لیتا ہے، برکت نہیں۔ تو گناہ کی نحوست سے عمر گھٹتی ہے، عمر گھٹتی ہے، اور نیکی کے بدولت عمر بڑھتی ہے، عمر بڑھتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کی بدولت سے عمر بڑھتی ہے، اور لکھا یہ کہ گناہ کی نحوست سے عمر کم ہو جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے۔ اور قرآن نے تو گناہگار کو ویسے ہی مردوں میں شمار کی، اموات غیر احیاء، جن کے دل مردہ، قرآن تو کہتا ہے یہ ہے ہی مردہ، ان کا دنیا میں رہنے سے دنیا والوں کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہے۔ جب مردار گھر میں ہوتا ہے نا تو گھر کے محبت کرنے والے بھی کہتے ہیں اس مردے کو جلدی اٹھاؤ، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو جب گناہ کی نحوست سے دل مردہ ہوتا ہے تو وہ معاشرے کے اندر بدبو تو پھیلاتا ہے، گند تو پھیلاتا ہے،
مضر تو بنتا ہے، مخلوق خدا کے لیے ایک مصیبت تو بنتا ہے. زندگی کوئی نہیں مخلوق خدا کو اس سے نفع ہے. ہر آدمی کہتا ہے یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا. گھر میں جاتا ہے تو بیوی کہتی ہے نہ ہوتا، مسجد میں آتا ہے تو پڑوسی کہتے ہیں یہی نہ ہوتا تو بابا آگے تنگ ہی کر رہا ہے. ہاں جہاں بھی آئے لوگ تنگ ہی ہو رہے ہیں اس سے. دفتر گیا بیٹے کہہ رہا نہ آتا ابا تو اچھا تھا. تو فرمایا زندگی ایسی اس کی ہے کہ مردہ ہے، لوگوں کے لیے اس سے نفع کوئی نہیں پہنچ رہا، نقصان ہی پہنچ رہا ہے. اور ایک مطلب یہی ہے کہ گناہ کی نحوست سے عمر ایسی ہو جاتی ہے. اور دوسری بات لکھی کہ ان المعاصی تزرع امثالها، گناہوں کی کھیتی کرتا ہے. ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، پھر چوتھا گناہ. اس دنیا میں گناہ کی جو نقد سزا ملتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کا راستہ کھل جاتا ہے. ان المعاصی تزرع امثالها، اسی گناہ کی نحوست ہے کہ جب گناہ کرتا ہے تو یہ نیکی سے ایک سے محروم ہو جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسری نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسری نیکی سے محروم ہو جاتا ہے. جیسے جیسے اس کے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اس کے لیے نیکیوں کے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ کہتا ہے میں مسجد میں نہیں آیا، اس نے باہر روڈ پہ کسی بیٹی بہنا کو دیکھا، آنکھیں گندی کی، اللہ نے اس کے لیے اپنے در کا دروازہ بند کر دیا. یہ کہتا میں نہیں آیا. ارے بند ہو گیا تیرے لیے دروازہ، تیری گناہ کی نحوست سے تو آ ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا. رمضان ختم ہونے کی بات ہے، عید کی رات کے اندر یہ اتنا گناہ کرتا ہے کہ فجر کی نماز سے محروم ہو جاتا ہے. یہ وہ نحوست ہوتی ہے. پھر اسی خوشی کے موسم میں وہ گند کرتا ہے کہ پھر ساری زندگی گند ہی میں 11 مہینے گزارتا ہے. ان المعاصی تزرع امثالها، گناہ کی کھیتی کرتا ہے، اس سے دوسرا گناہ تیسرا گناہ پیدا ہوتا رہتا ہے. اور یوں اس کا دامن گناہوں سے آلودہ اور اس کی زندگی نیکیوں سے خالی، سارے نیکیوں کے دروازے آہستہ آہستہ اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے گناہ طبیعت میں ایسے رچ بس جاتا ہے کہ اس گناہ کے بغیر چین نہیں آتا. یہ بوڑھا، اسے بدنظری سے کیا ملنا ہے، لیکن اس بیچارے کی عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ اب اس گناہ کی لذت تو نہیں ہے، چھوڑنا مشکل ہے. یہ غیبت کا ایسا عادی ہے، لذت نہیں ہے نہ اس سے لینا نہ کوئی دینا، لیکن اس غیبت کی عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ اسے چھوڑنا مشکل ہو گیا. ایسی گناہ رچ بس جاتا ہے. جیسے نیکی ہے، آدمی جب کرتا چلا جاتا ہے تو الحمدللہ وہ طبیعت میں ایسی رچ بس جاتی ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ بغیر نماز کے سے نیند آ جائے. جب تک نماز نہیں پڑھنے سے نیند نہیں آتی بسترے پہ، جب تک حکم پورا نہ کر لے چین نہیں آتا. اگر اس سے غلطی ہو جائے جب تک معافی نہ مانگ لے اسے مزہ ہی نہیں آتا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن کی شان یہ ہے اگر اس سے کسی طبعی اور بشری تقاضے سے غلطی ہو بھی جائے ایسا لگتا ہے پہاڑ ابھی گرتا ہے، جب تک اس سے توبہ نہیں کر لیتا اسے چین نہیں آتا. اور منافق ایسا ہے جیسے کہ مکھی بیٹھی اڑا دی، کچھ ہوا ہی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خدمت میں ایک نوجوان آیا کہ یا رسول اللہ مل ایمان، کوئی ایمان کی ایسی واضح مثال بتلا دیں، علامت بتلائیں کہ میں بھی اپنا ایمان پتہ کر لوں کہ ہے بھی صحیح کہ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا حسنتک اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن. جب تو نیکی کرے تجھے خوشی آ جائے، چلو اللہ کا حکم پورا ہو گیا. وساءتک سیئتک، اور تجھے تیرا گناہ تجھے غم میں ڈال دے، بے چین کر دے، فانت مومن. فرمایا یہ علامت ہے کہ تو صاحب ایمان ہے.
تو صاحب ایمان ہے. ایمان روشنی کا نام ہے نا. جیسی دھبا آتا ہے پتہ چل جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے. اندھا ہو جائے تو کیا پتہ چلے گا؟ صاف کپڑے پر ایک دھبا لگ جائے پتہ چلتا ہے. کپڑے ویسے گندے ہیں, دھبے لگتے جائیں پتہ نہیں چلتا. فرمایا فأنت مومن, پھر تو ایمان والا ہے. تو نیکی بھی ایسی رچ بس جاتی ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں, چین نہیں. اور بس اوقات گناہ کرتے 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 ایسی طبیعت بن جاتی ہے کہ گناہ کی لذت بھی گئی, گناہ کا مزہ بھی گیا, گناہ نہیں چھوٹا. چھوٹا سا پودا ہوتا ہے نا, معصوم بچہ بھی اسے جڑ سے اکھاڑ لے گا. چھوڑ دو اسے, گزرتے رہیں, دن رات گزرتے چلے جائیں, پانی اسے دیتے رہیں, کھاد دیتے رہیں. اب وہ پودا وہ درخت بنتا ہے کہ اکھاڑنے سے نہیں اکھڑتا. گناہ کا آغاز ہوا تھا, آرام سے اکھاڑ سکتا تھا اسے آسانی سے, لیکن اسے اور گناہوں کی کھاد دیتا رہا, اسے اور نافرمانی کا پانی دیتا رہا, بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا. اب وہ تنا ور درخت بن گیا وہ گناہ. اب اسے چھوڑنا مشکل, اکھاڑنا مشکل. اکھاڑنا بھی چاہیے, نہیں اکھڑتا, بڑا آپریشن مانگتا ہے. اب وہ بڑی مجاہدہ مانگتا ہے. تو فرمایا ان المعاصی تزرع امثالہ, گناہ سے گناہ پیدا ہوتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. اور برابر اس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہوتا رہتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب آدمی خوب گناہوں کے اندر رچ بس جاتا ہے تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. پھر وہ جیسے اسے چلاتا ہے ویسے چلتا ہے. اس کا امام شیطان وہ بنتا ہے. وہ جیسے چاہے اس سے کھیلتا ہے, اس سے خوب تماشے کرتا ہے. اور جب آدمی نیکی کرتا ہے اور نیکی کے اندر اس کا مزاج بن جاتا ہے, اللہ کے فرشتے اس کے معاون بن جاتے ہیں. وہ اس کو نیکیوں کے فوائد, اچھائیوں کے فوائد, نیکیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. نیکیوں پہ اسے برنگیختہ کرتے ہیں. جب آدمی نیک بن جائے, اللہ کرے اللہ میں نیک بنا دے, تو خود بہت طبیعت نیکی کی طرف چلتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فرشتوں کی تائید ہوتی ہے, حوصلہ ہوتا ہے, خیالات ہوتے ہیں فرشتوں کی طرف سے, ہمت بڑھاتے ہیں. اور جب گناہ کی نحوست ہوتی ہے تو شیطان برائیوں کو آسان کر کے دکھاتا ہے, خوبصورت, آراستہ, پرستہ, مزین, خوبصورت کر کے. ہر گندے کے اندر وہ عزت دکھاتا ہے, ہر نافرمانی میں وہ سکون دکھاتا ہے, ہر معاصی کے اندر راحت دکھاتا ہے. حالانکہ گناہ کے اندر راحت اتنی ہے صرف جتنی ایک آدمی خارش کرنے والا خارش کرے تو اسے کتنی دیر لذت آتی ہے؟ 2 چند منٹ. لیکن جیسے ہاتھ چھوڑے تو اب خارش اور زوردار انداز میں اٹھے گی اور پیپ بھی نکلے گی, خون بھی نکلے گا. ایسی گناہ کی لذت ہے. شیطان کہتا ہے دیکھ لے غلط, گناہ کر لے, سکون مل جائے گا بس. لیکن دوبارہ وہ جو جذبہ اٹھتا ہے اس سے زیادہ زوردار اٹھتا ہے اور اندر بے چینی بھی بڑھتی ہے. اور یاد رکھیں گناہ میں لذت کس کو آتی ہے؟ خارش میں لذت کسے آتی ہے؟ جس کو خارش ہو. جس کو خارش نہ ہو اسے خارش کرنے سے لذت نہیں آتی. جب مزاج بگڑ جائے اسے گناہ میں لذت آتی ہے. نیک آدمی کو تو گناہ میں لذت ہی نہیں آتی. اس کی مثال سمجھیے, ایک شریف النفس بچہ ہو اور اس کے دل میں اپنے باپ کا بہت احترام, عظمت ہو. غلط سوسائٹی کے اندر غلط دوستوں کے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا, سگریٹ کا عادی, سگریٹ اس میں ہاتھ میں لینا شروع کر دی. لیکن جیسے ہی پینے لگا فوراً ابے کی نظر پڑ گئی, ابا کی طرف نظر پڑ گئی بچے کی. باپ کی نظر نہیں پڑی, بچے کی نظر پڑ گئی. تو اب وہ اگر منہ میں رکھے گا بھی تو مزہ نہیں آئے گا. ابا دیکھ لیں گے, لذت نہیں آئے گی. گناہ کے اندر لذت نہیں آئے گی. باپ تو سچ کہہ رہا ہوں, جب مومن مومن ہوتا ہے نا, مومن مومن ہوتا ہے, کسی جگہ پھنس بھی جائے تو عین گناہ کے وقت بھی اس کو اللہ کا دھیان ہوتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اس کی لذت گناہ کی ختم ہو جاتی ہے. اس کے دل میں ماں باپ سے زیادہ احترام, عظمت اپنے اللہ کی ہوتی ہے. خارش کرنے والے کو خارش کرنے میں تھوڑی دیر مزہ آتا ہے, جس کا مزاج گندا ہو جائے اسے گناہ میں لذت آتی ہے. نیک آدمی کو, متقی آدمی کو تو گناہ میں لذت ہی نہیں آتی, اسے تو نیکی میں لذت آتی ہے.
سبحان اللہ، تلاوت میں مزہ آتا ہے، سجدوں میں مزہ آتے ہیں، اور مولا سے مانگنے میں مزہ آتا ہے، یہ بھی ایک مزہ ہے۔ اللہ اس کا کوئی مزہ ہمیں چکھا دے نا، سبحان اللہ، راتیں گزر جائیں گی، کھڑا ہونے میں مزہ آئے گا۔ اب تو 8 پڑھ کے بھاگ رہے، 6 پڑھ کے بھاگ رہے، 12 پڑھ کے بھاگ رہے، ارے مسلمان ہیں کیا ہے اسے؟ اتنا مبارک موسم ہے اور ایسی برسات ہے رحمتوں کی، اور ایسی بہاریں لگی ہوئی ہیں، اور ہر شخص جھولی نعمتوں سے نیکیوں سے بھر رہا ہے، اور یہ نیکیوں کی جھولی جھاڑ کر باہر نکل رہا ہے۔ عجیب ہے، لذت نہیں آئی اب تک سننے کی، مزے کی سننے کی، سنانے کی لذت نہیں آئی، سجدوں کے مزے نہیں آئے اب تک۔ اگر یہ نصیب ہو جائے پھر تو باہر نکلنا مشکل۔ حدیث میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا مومن جب باہر نکلتا ہے مسجد سے ایسا بے چین ہوتا ہے جیسے کہ مچھلی کو پانی سے باہر پھینک دیا جائے، تڑپتی ہے کب اندر پانی میں جاؤں۔ مومن بھی باہر ایسی تڑپتا ہے کب اللہ کے دربار میں پھر جاؤں۔ فرمایا منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے کبوتر پرندہ پنجرے میں، کب نکلوں کب نکلوں کب نکلوں۔ یہ فرق ہے۔ تو نیکی کا اپنا مزہ ہے، کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں، مزاج میں ایسی بستی ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزارنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ اور گناہ کی اپنی نحوست ہے۔ اللہ بھائی عمل کے توفیق نصیب فرما دے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔